نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، 19ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن کے بارے میں کافروں کا اعتراض جو تھا اس کا تذکرہ فرمایا، اور کافر لوگ قرآن پر ایمان نہ لانے کے بہانے ہیلے تراشتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ کیسے ہم مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، فرشتے آ کر بتاتے۔ کبھی یہ کہتے کہ یہ رسول کو کیسے ہم رسول تسلیم کر رہے ہیں، یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر پیتے ہیں، یہ ہماری طرح انسان ہے، کیسے اسے رسول تسلیم کر لیں۔ قرآن کو ایک بارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن کو عربی ہی پر کیوں نازل کیا گیا، عجمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ کافروں کے الگ الگ اعتراضات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے۔ سورہ شعراء، یہ شاعر کی جمع شعراء، جو شعر کہتے ہیں، کویتا پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ شاعروں کے بارے میں اس سورہ کے اندر مختصر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں صرف خیالی پلاؤ بناتے ہیں اور الگ الگ ادھر ادھر اور الگ الگ باتیں، بناوٹی باتیں، ذہنی اپج اور فکر اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہ شعراء، ان شعراء کی تعریف کی گئی جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایسے شعراء کی تعریف کی گئی ہے۔ سورہ شعراء میں بطور خاص انبیاء کرام کا قصہ ذکر ہوا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت صالح، حضرت ہود، اور بھی جو انبیاء کرام ہیں ان کا مختصر قصہ مذکور ہوا۔ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اور ایک سورہ ہم لوگوں نے سنا، سورہ نمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ اس سورہ کا نام چیونٹی اس لیے پڑا کہ اس کے اندر چیونٹی کا ایک واقعہ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان کس کے بیٹے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذہانت اور فطانت سے نوازا، سمجھداری بڑی تھی، فیصلہ کرنے کی قوت بڑی تھی ان کے اندر۔ کبھی موقع آتا تو ان کے فیصلے کی تاثیر اور قوت کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دے، حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت اور حکومت نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی۔ کھٹولے پر اور چارپائی پر بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے کہ آج وہاں چلنا، ہوا اڑا کر لے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندے کی بولیاں جانتے تھے، پرندے کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور ان کو سمجھاتے بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں، جناتوں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی اور دیگر چیزوں پر بھی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، سب بندی، انسانوں کی جماعت الگ، جنوں کی جماعت الگ، پرندوں کی جماعت الگ۔ پرندوں کا تذکرہ بطور خاص اللہ تعالیٰ اس لیے کیا ہے کہ پرندے ہمیشہ سایہ کیے رہتے تھے، آسمان میں سایہ کیے رہتے، اس لیے پرندوں کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو جا رہے تھے اللہ تعالیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کو لے کر کے، فوج کو لے کر کے کہیں جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب چلنے لگے تو ایک وادی سے گزرے، چٹیل میدان سے گزرے، پہاڑ کے دو بیچ گھاٹی سے گزرے، وادی سے گزرے تو ایک چیونٹی کہتی ہے، چیونٹی کا سردار کہتی ہے کہ چلو، اپنی ہم جماعت سے کہتی ہے، اپنی دیگر چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ چلو بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں تم کو سلیمان اور اس کے لاؤ لشکر اپنے پیر سے کچل نہ دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، چلو۔ دیکھیے ایک چیز چیونٹی کو بھی احساس ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو غائب نہیں ہے۔ کیا کہتی ہے چیونٹی کہ سلیمان اور ان کے لاؤ لشکر نادانی میں، یعنی بغیر علم کے کہیں وہ ہم لوگوں کو کچل نہ دے، اس لیے بلوں میں پہلے ہی گھس جاؤ۔
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سن کر کے مسکرا جاتے ہیں، چونٹی کی زبان بھی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ ملک کا وہ صلاحیت دیا تھا، اس صلاحیت کے پیش نظر سمجھ گئے، فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ بے زبان کی بھی وہ زبان سمجھتے تھے، عام انسان تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک، اللہ تعالیٰ تیری یہ نعمت ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کی مجھے توفیق دے، اور جو نعمت تو نے میرے والدین پر کی ہے ان نعمتوں کی بھی شکر گزاری کی مجھے توفیق دے، اور مجھے ایسا کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے، اور نیک سالوں میں، نیک صالح لوگوں میں میرا شمار فرماؤ، مجھے داخل فرما۔ یہ دیکھیے دعا ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو، ہر ایک کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یہ سورہ نمل آیت نمبر 19 میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی کسی کی نعمت، اللہ کی نعمت کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دیا ہے، دوسروں کو محروم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی دی، طاقت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیا، فلاں کو محروم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر دیا ہے، فلاں کو محروم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، دوسروں سے دیکھنے کی صلاحیت چھین لی ہے، تو فوراً پڑھنا چاہیے تاکہ نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ مزید نوازے اور مزید عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کو دیکھا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کو دیکھا، کہا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کو جانچا تو کہا کہ ہدہد پرندہ اس پرندے کو کہتے ہیں جس کی دونوں طرف چونچ ہوتی ہے، اور لکڑی کاٹ کاٹ کر وہ اپنی رہائش بناتا ہے، وہ گھونسلہ بناتا ہے لکڑی میں، دیکھے ہوں گے، جس کی دونوں طرف چونچ ہوتی ہے، اور لکڑی میں، درخت میں وہ کاٹ کاٹ کر جو ہے اپنا رہنے کا مکان اور جگہ بناتا ہے وہ پرندہ۔ کہا کہ ہدہد پرندہ کہاں گیا؟ کہا کہ اگر ہدہد پرندہ کوئی عذر، مناسب عذر لے کر آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آج تو میں اسے ذبح ہی کر دوں گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، اسے میں سخت عذاب دوں گا یا پرندہ کو ذبح ہی کر دوں گا، یہاں تک کہ کوئی مناسب عذر اور وجہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد پرندہ آتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ میں ایسی چیز اور ایسی خبر لے کر آ رہا ہوں جو خبر آپ بھی نہیں جانتے۔ دیکھیے پرندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ کہا کہ میں ایسی چیز، ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو خبر آپ کے پاس نہیں، آپ نہیں جانتے اس خبر کو۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا کہ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت کچھ نوازا ہے، لیکن میں نے اس عورت کو دیکھا، اس کی قوم کو دیکھا، یسجدون للشمس من دون اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، رائے حق سے انہیں دور کر دیا ہے، وہ ہدایت نہیں پا سکے، وہ نہیں اس راستے یہ جان سکے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، صرف وہ اس اللہ کی عبادت کرے جو آسمان زمین کی ساری پوشیدہ چیزوں کو نکال باہر کرتا ہے اور ساری پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ اس عورت اور اس کی قوم کو یہ بات نہیں معلوم ہے۔ میں نے دیکھا اس کی قوم کو اور اس عورت کو کہ سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ دیکھیے ہدہد پرندہ کو بھی یہ شعور اور احساس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ عبادت اور پرستش اور سجدہ کے لائق سورج نہیں ہے، عبادت اور پرستش کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک احساس، ایک شعور دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب تم ایسی بات کر رہے ہو تو لو ایک خط لکھ دیتے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ کہا کہ جاؤ یہ خط دے دو کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ، زیادتی مت کرو۔ وہ پرندہ خط لے کر کے اس ملکہ کے پاس، ملکہ سبا کے پاس ڈال دیتا ہے اور کنارے کھڑا ہو جاتا ہے، پرندہ دیکھنے لگتا ہے۔ وہ عورت جو ہے، وہ بادشاہ، وہ رانی، وہ ملکہ مشورہ کرتی ہے اپنے لوگوں سے کہ کیا کہتے ہو تم لوگ، دیکھو یہ سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے۔ اور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے، ان کی قوم نے کہا کہ ہم لوگ بڑے طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، جو آپ کہیں گے وہی ہم لوگ کر گزریں گے۔ وہ عورت کہتی ہے اچھا سنو، ہم چیک کرتے ہیں سلیمان کو، یہ دنیاوی بادشاہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کوئی اوتار ہے اور اللہ رب العالمین کی کوئی صلاحیت دے رکھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ ہدیہ دے کر بھیجتی ہے، کہتے بہت ضخیم ہدیہ
اور ایک بہت بھاری ہدیہ دے کر بھیجتی ہے اور کہتی کہ اگر سلیمان قبول کر لیتے ہیں تو سمجھیے کہ وہ دنیاوی بادشاہ ہے، اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو سمجھ جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خاص جو ہے صلاحیت دی گئی ہے، قوت اور طاقت سے نوازا گیا۔ حضرت سلیمان کے پاس جب ہدیہ آتا ہے ہدیہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ تو عورت مسلمان ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنی فوج اور قوم سمیت آتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو اس ملکہ سبا کے تخت شاہی کو، وہ عرش کو جہاں بادشاہت بیٹھ کر کے بادشاہ بیٹھتا ہے، اور اس تخت شاہی کو کون لے کر آئے گا میرے پاس؟ قال عفریت من الجن، جنات میں سے خبیث جن نے کہا کہ حضور آپ اس مجلس میں بیٹھنے بھر آپ بیٹھے رہے، جتنی دیر میں آپ اس مجلس میں بیٹھے رہے ہم حاضر کر دیتے ہیں۔ اسی بیچ ایک ایسا آدمی نے کہا کہ نہیں، آپ کی پلک جھپکے گی اور اب میں اس تخت کو لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو خاص علم سے نوازا تھا، کوئی جادوگر ادھر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خاص علم سے نوازا۔ پلک جھپکتے ہی وہ ملکہ سبا کے تخت شاہی کو سامنے حاضر کر دیا اور کہا کہ اچھا وہ تو ملکہ سبا آ ہی رہی اس کی قوم کے پاس، اور اس کی قوم ایسا کرو اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، کچھ ہیر پھیر کر دو سامان میں، تاکہ دیکھیں وہ پہچان سکتی ہے نہیں پہچان سکتی ہے۔ جب وہ آتی ملکہ سبا اپنی قوم کے ساتھ، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ ہی کا تو تخت شاہی نہیں ہے، تو وہ کہتے کأنہ ہو، لگتا ہے کہ وہ میرا ہی تخت شاہی ہے اور میں ہی سر بیٹھ کر حکومت کرتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ ہی کی تخت شاہی ہے۔ پھر وہ حضرت سلیمان کے محل میں داخل ہوتی ہے، اور حضرت سلیمان کا محل شیشے کا تھا جس سے دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہے۔ جب وہ داخل ہونے لگی تو اپنی پنڈلی سے کپڑے ہٹانے لگی، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی پانی نہیں ہے، یہ فلما رأت کشفت عن ساقیہا، کہا یہ پانی نہ، قال انہ صرح ممرد من قواریر، یہ شیشے پگھلا کر کے یہ بنائے گئے ہیں۔ تو پھر تو وہ عورت اور اس کی قوم ایمان لے آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبردست حکومت عطا فرمائی تھی، جنوں پر حکومت تھی۔ جنات لوگ کیا کرتے تھے، ان کے یہاں محلے بنایا کرتا تھا اور محراب بنایا کرتا تھا، اور دیگچی، ہانڈی، تانبے، جتنی چیزیں تھیں سب جنات بنایا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں سمندروں میں جا کر ہیرے جواہرات بھی نکال لایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی حکومت اور طاقت دی، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا جب سلیمان کی وفات کا وقت قریب آیا تو لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اسی ٹیک لگائے ہوئے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے جب جو ہے کیڑا لکڑی کو کھا جاتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام دھڑام نیچے زمین پر گر جاتے ہیں۔ تب جنوں کو شعور ہوتا ہے کہ یہ تو میرا آقا تو ختم ہو چکے ہیں، یہ جا چکے ہیں، جلدی سے وہ فرار ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتے ہیں کہ اب تو تھوڑی آزادی ملی ہے۔ دیکھیے جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہے، شیطان اور جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جناتوں کو علم غیب ہوتا ہے، کسی پر اگر سوار ہو جائے تو پورے خور خاندان جتنا ہے سارا کچھ بتا دیتا ہے، تو علم غیب نہیں۔ جنات جس علاقے جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی بولی بولتا ہے، وہاں کی بھاشا جانتا ہے، وہاں کے لوگوں کو پہچانتا ہے، تو جنوں کو علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک سیکھ ملتی ہے، توحید ایک بڑی چیز ہے، انسان کبھی سے ضائع اور برباد نہ کرے، اور اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزاری کرنا چاہیے۔ حق آ جانے کے بعد ہمیشہ حق قبول کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سیدھی راہ پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو کچھ بھی ہم اعمال انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ان عملوں کو قبول فرمائے۔ مولا کریم رات میں ہم لوگ بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین تیرا ذکر اور تیرا بیان سن رہے ہیں ہم سب، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ مولا کریم جو بقیہ رمضان کے ایام رہ گئے ہیں ان دنوں میں اور زیادہ اور پوری تندہی اور حوصلے کے ساتھ مزید عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔